اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایم اے فائنل میں شامل میر انیس کے مرثیے کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی بندوں کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ رے خوف تیغے شہ کائنات کا، زہرا تھا آب خوف کے مارے فرات کا، دریا پہ حال یہ تھا ہر ایک بد صفات کا، چارہ فرار کا تھا نہ یارہ ثبات کا، گل تھا کہ برق گرتی ہے ہر درع پوش پر، بھاگو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پر۔ اس بند میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے جو اس سے پہلے کے بندوں میں ہے، یعنی کہ حضرت امام حسین کی تلوار کا قہر فوج یزید پر۔ اور شاید کہتا ہے کہ اللہ رے خوف تیغے شہ کائنات کا، شہ کائنات، کائنات کے بادشاہ مراد ہے حضرت امام حسین کی تلوار کا جو ڈر تھا، اللہ کیا کہنا اس کو، زہرا تھا آب خوف کے مارے فرات کا، کہ خوف کے مارے دریائے فرات کا زہرا آب ہو رہا تھا۔ زہرا آب ہونا، حوصلہ پست ہونا، یہ محاورہ ہے۔ زہرا آب ہونا، اس کے معنی ہوتے ہیں حوصلے کا پست ہو جانا، یعنی کہ خوف کے مارے دریائے فرات کا حوصلہ بھی پست ہو رہا تھا۔ تلوار کی خونریزی کو دیکھ کر دریائے فرات بھی ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی، لرز رہی تھی۔ دریا پہ حال یہ تھا ہر ایک بد صفات کا، اور دریا پر جو فوج یزید کے سپاہی تھے ان کو شاعر نے بد صفات کہا ہے، یعنی جن کی اندر بری صفات ہوں، کہ ان کا حال یہ تھا کہ نہ تو ان کو فرار کا چارہ تھا، یعنی کہ نہ تو وہ بھاگ سکتے تھے، نہ ثبات کا ان کے اندر یارہ تھا۔ یارہ معنی طاقت، یعنی ان کے اندر نہ تو اتنی طاقت تھی کہ وہ حضرت امام حسین کی تلوار کے آگے ٹک سکیں، نہ ان کے اندر ان کے پاس یہ چارہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ سکیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ غل تھا کہ برق گرتی ہے ہر درع پوش پر، یہ غل ہو رہا تھا کہ یہ تلوار نہیں، یہ بجلی ہے، اور یہ ہر درع پوش پر، یعنی زرہ پہنے ہوئے انسان پر گرتی ہے۔ زرہ کا رنگ لوہے کی ہوتی ہے تو لوہا ظاہر کالا ہوتا ہے، تو بجلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کالی چیز پر پہلے گرتی ہے۔ کہ غل تھا کہ برق گرتی ہے ہر درع پوش پر، بھاگو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پر۔ کہ فوج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگو، یہ خدا کا قہر ہے، اور یہ خدا کے قہر کا دریا ہے۔ کون؟ حضرت امام حسین کی تلوار، اور اس میں یہ تلوار نہیں، یہ دریا ہے خدا کے قہر کا، اور اس لیے جوش پر ہے، یہ ہمیں سب کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ حال تھا یزیدی فوج کے اندر خوف کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس تلوار کا خوف اور کہاں کہاں تک موجود تھا، کہ ہر چند مچھلیاں تھی زرہ پوش سر بسر، منہ کھولے چھپتی پھرتی تھیں لیکن ادھر ادھر، بھاگی تھی موج چھوڑ کے گرداب کی سپر، تھے تہ نشین نہنگ مگر آب تھے جگر، دریا نہ تمتا خوف سے اس برق تاب کے، لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے حباب کے۔ اب دیکھیے شاعر نے اس تلوار کا خوف دریا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کہ مچھلیاں جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر چھلکے لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم ہٹاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو جو زرہ ہوتی ہے اس میں بھی لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے مچھلیوں کو زرہ پوش اس لیے کہا ہے کہ ان کے اوپر چھلکے لگے ہوتے ہیں۔ کہ ہر چند مچھلیاں تھی زرہ پوش سر بسر، یعنی کہ کور پورا وہ پوری کورڈ تھی، سر بسر پوری کی پوری، منہ کھولے چھپتی پھرتی تھیں لیکن وہ منہ کھولے ادھر ادھر چھپتی پھرتی تھیں۔ خوف ان کو اتنا پیدا ہوا ہے، اگرچہ ان کی حفاظت کا سامان ان کے جسم پر زرہ کے روپ میں تھا،
لیکن ان کو ڈر تھا کہ حضرت امام حسین کی تلوار کہیں دریا میں نہ چل جائے اور وہ ان کا شکار نہ ہو جائے اس تلوار میں۔ اور یہ تو حال مچھلیوں کا تھا، لیکن دریا میں جو موج تھی، لہریں تھیں، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اور وہ گرداب کی سپر، یعنی کہ موجیں، گرداب جو ہے گول گول گھومتا ہے، اس کو اس نے شاعر نے سپر کہا ہے، سپر بھی گول ہوتی ہے، تو وہ موجیں گرداب کی سپر کو چھوڑ کر، گرداب کی ڈھال کو چھوڑ کر بھاگتی تھیں، اور نہنگ یعنی کہ مگرمچھ وہ پانی کی گہرائی میں جا کر چھپ گئے تھے، مگر ان کے آب تھے جگر، مگر ان کے جگر آب تھے، مگر ان کی ہمت ٹوٹی ہوئی تھی، وہ خوف زدہ تھے، جگر آب ہونا، خوف زدہ ہونا، ہمت کا ٹوٹ جانا، وہ ڈرے ہوئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی تلوار دریا پر چل جائے اور وہ ہم تک آ پہنچے اور ہمارے ٹکڑے کر دے۔ اور دریا نہ تھمتا تھا خوف سے، دریا کانپ رہا تھا خوف سے، اس برق تاب کے، اس بجلی جیسی تلوار کے ڈر سے دریا تھم نہیں پا رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، رواں ہو رہا تھا، اور لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے حباب کے، اور لیکن اس دریا کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے حباب کی شکل میں۔ شاعر نے کس طرح سے، کس خوبی کے ساتھ فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ میر انیس ہی کر سکتے تھے۔ دریا نہ تھمتا تھا خوف سے اس برق تاب کے، لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے حباب کے۔ پھر آگے دیکھیں کہ آیا خدا کا قہر جدھر سن سے آ گئی، کانوں میں الاما کی صدا رن سے آ گئی، دو کر کے خود زین پہ جوشن سے آ گئی، کھنچتی ہوئی زمین پہ توسن سے آ گئی، بجلی گری جو خاک پہ تیغے جناب کی، آئی صدا زمین سے یا بو تراب کی۔ آیا خدا کا قہر، وہ تلوار گدھر گئی تو مانو خدا کا قہر آ گیا، کانوں میں علامہ کی صدا رن سے آ گئی، اور جنگ کے میدان سے علامہ کی صدا آ گئی کانوں میں، ڈر گئے لوگ، پناہ مانگنے لگے، علامہ علامہ کہنے لگے، اور دو کر کے خود زین پہ جوشن سے آ گئی، خود جو ہے سر پر ایک لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں جنگ کے میدان میں، تو وہ تلوار جب چلی تو وہ خود یعنی کہ لوہے کی جو ٹوپی تھی اس کو کاٹتی ہوئی جوشن تک آ گئی، کھنچتی ہوئی زمین پہ توسن سے آ گئی، اور کھنچتی ہوئی زمین پہ وہ توسن پر آ گئی، بجلی گری جو خاک پہ تیغے جناب کی، یعنی کہ حضرت امام حسین کی تلوار کی بجلی جب خاک پر یعنی کہ مٹی پر گری تو زمین سے یا بو تراب کیا ہوا، بو تراب حضرت امام حضرت علی کا کے لیے کا ابو تراب بھی کہا جاتا ہے، تو وہ حضرت علی کو پکارنے لگی زمین، تو آئی صدا زمین سے یا ابو تراب کی۔ آگے دیکھیں کہ پس پس کے کش وکش میں کماندار مر گئے، چلے تو سب چڑھے رہے، بازو اتر گئے، گوشے کٹے کمانوں کے، تیروں کے پر گئے، مقتل میں ہو سکا نہ گزارا، گزر گئے، دہشت سے ہوش اڑ گئے تھے، مکر و وہم کے سوفار کھول دیتے تھے منہ سہم سہم کے۔ کمادار کشمکش میں پس پس کے مر گئے، چلے جو ہے چڑھے رہے، چلے تو سب چڑھے رہے، بازو اتر گئے، یعنی کہ کمان کے چلے تو چڑھے رہے لیکن ان کے
فوجیوں کے کندھے اتر گئے، بازو اتر گئے، گوشے کٹے کمانوں کے، اور کمانوں کے گوشے کٹ گئے، تیروں کے پر کٹ گئے، مقتل میں ہو سکا نہ گزارا، گزر گئے۔ اور فوج یزید کے سپاہی تھے، ان کا مقتل میں گزارا نہیں ہو سکا، وہ دنیا سے گزر گئے۔ دہشت سے ہوش اڑ گئے تھے، اور خوف اتنا تھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے تھے، مکر و وہم کے جو مکر کرنے والے تھے، اور سوفار کھول دیتے ہیں منہ سیم سیم کے، اور سوفار ڈر ڈر کے اپنا منہ کھول دیا کرتے تھے۔ تیر افغانی کا جن کی ہر ایک شہر میں تھا شور، گوشہ کہیں نہ ملتا تھا ان کے سوائے گور، ان کو سوائے گور، تاریک شب میں جن کا نشانہ تھا پائے مور، لشکر میں خوف جانے انہیں کر دیا تھا کور، ہوش اڑ گئے تھے فوج ضلالت نشان کے، پیکا میں سہ کو رکھتے تھے سوفار جان کے۔ یعنی کہ تیر افغانی میں، تلوار چلانے میں جن کا زمانے میں نام تھا، شور تھا، شہر میں جو لوگ مشہور تھے، ان کو پناہ کے لیے سوائے قبر کے کونے کے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تاریک شب میں جن کا نشانہ تھا پائے مور، جو اندھیری رات میں مور چینٹی کے پاؤں کو اپنا نشانہ بنا لیتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ لشکر میں خوف جانے انہیں کر دیا تھا کور، کہ ان کو خوف نے ان کو اندھا بنا دیا تھا، وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ ہوش اڑ گئے تھے فوج ضلالت نشان کے، جو فوج ضلالت نشان، گمرہی کا نشان لیے ہوئے فوج تھی، اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اور ان کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ وہ ضیاء کو سوفار جان کر پیکان میں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آدمی کو جب ہوش آواش باختہ ہو جاتے ہیں، ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، تو کسی چیز کو خود سے دوسری چیز سمجھ لیتا ہے۔ یہی حال فوج یزید کا تھا۔ صف پر صفیں، پروں پہ پرے، پیش و پس گرے، اسوار پر سوار، فرس پر فرس گرے، اٹھ کر زمین سے 5 جو بھاگے تو 10 گرے، مخبر پہ پیک، پیک پہ مر کر اسس گرے، ٹوٹے پڑے شکست بنائے ستم ہوئی، دنیا میں اس طرح کی بھی استاد کم ہوئی۔ یہ حال ابھی اور جاری ہے، اور اس کو ہم اگلے اپنے لیکچر میں رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امام حسین کا طریقہ جنگ ہے، اور کس طرح آپ کی تلوار فوج یزید کے ٹکڑے کرتی جا رہی ہے، اور فوج یزید میں خوف کا کیا عالم ہے۔ ابھی جو ہم نے بند پڑھا، اس کو اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔